السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو اپنے چینل اسنین کڈس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس چینل پر ہم آپ کے لیے بہت ہی مزے کی دلچسپ کہانیاں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، ریڈ آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ چلیں اب ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج ہماری کہانی کا عنوان ہے ظالم شیر اور عقلمند خرگوش۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت گھنا جنگل ہوا کرتا تھا۔ اس میں ایک شیر رہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ خونخوار قسم کا شیر تھا۔ وہ جنگلی جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا اور روز کسی نہ کسی جانور کو مار کر پھینک دیتا تھا۔ سارے جانور اس شیر سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ اس شیر کا بہت رعب پھیلا ہوا تھا۔ جانور اس کی ڈر سے کئی دن تک اپنے بلوں سے باہر نہیں آتے تھے۔ بھوک پیاس سے جانور مر رہے تھے۔ پھر سب نے ایک دن مل کر ایک جگہ پر میٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سارے جانور اس جگہ پر اکٹھے ہوئے اور شیر سے بچنے کی تدابیر سوچنے لگے۔ پھر ایک چلاک لومڑی کو ایک تجویز آئی اور اس نے کہا کہ روز لقمہ اجل بننے سے بہتر ہے کیوں نہ ہم اپنی باری لگا لیں اور اپنی باری آنے پر شیر کے سامنے خود ہی پیش ہو جائیں اور شیر ہمیں کھا سکے۔ روز تو ہم اس خوف سے نہیں مر سکیں گے نا کہ شاید آج پتہ نہیں شیر کس کو کھا لے۔ ہمیں اپنی باری کا پتہ ہوگا، اس سے پہلے ہم سکون کی زندگی گزاریں گے اور پھر باری آنے کے بعد خود کو شیر کے سامنے پیش کر دیں گے۔ لومڑی کی یہ تجویز سب کو بہت زیادہ پسند آئی۔ انہوں نے اس تجویز پر رضامند ہو گئے سارے، اور پھر لومڑی نے کہا کہ میں کل شیر کے پاس جاؤں گی اور شیر کے سامنے اپنا یہ موقف رکھ دوں گی۔ دوسرے دن لومڑی شیر کے پاس گئی اور شیر سے ساری بات کہہ دی۔ شیر نے لومڑی کی بات غور سے سنی اور پھر لومڑی سے کہا، مجھے تم سب کی تجاویز سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تمہاری تجاویز پر عمل کروں گا، لیکن تم لوگوں کو بھی میری ایک بات ماننی ہوگی۔ مجھے خوراک ملنے میں بالکل بھی لیٹ ہونا پسند نہیں ہے۔ مجھے وقت پر خوراک چاہیے اور میرا جانور مقررہ دن پر وقت پر مجھے ملے۔ اگر مجھے وقت پر خوراک نہ ملی تو مجھے بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور میں اپنا وعدہ بھول کر پھر سے جنگلی جانوروں پر حملہ کرنا شروع کر دوں گا۔ اس کے جواب میں لومڑی نے کہا، آپ بالکل فکر نہ کریں، سارے جانور باری باری آپ کے پاس آئیں گے تاکہ آپ انہیں کھا سکیں اور کوئی بھی جانور آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ یہ کہہ کے لومڑی واپس جنگل کی طرف چلی گئی اور وہاں جا کر سب جانوروں کی باری لگائی۔ دوسرے دن ہی جانور اپنی اپنی باری پر شیر کے پاس جانے لگے۔ اس طریقے سے کافی عرصہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن ایک عقلمند خرگوش کی باری آئی۔ وہ خرگوش بہت زیادہ تیز تھا۔ باری آنے پر وہ خرگوش شیر کی طرف جانے لگا۔ راستے میں اسے خیال آیا کہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، وہ کیوں لقمہ اجل بنے شیر کا؟ اس کی زندگی اتنی فالتو تھوڑی ہے۔ وہ شیر سے نجات حاصل کرنے کی تدابیر سوچنے لگا تاکہ تمام جانور سکون سے اس جنگل میں رہ سکیں۔ اچانک اسے ایک تدبیر سوجھی اور وہ خوشی شیر کی طرف بھاگا۔ شیر تاخیر ہونے کی وجہ سے اپنے غار میں غصے سے گھڑا رہا تھا۔ اس کو بہت غصہ تھا کہ آج میرا شکار وقت پر نہیں پہنچا۔ بھوک کی وجہ سے شیر نڈال تھا۔ خرگوش جب اس کے پاس پہنچا تو شیر نے غصے سے کہا، میں نے تم لوگوں سے کہا تھا نا کہ مجھے تاخیر بالکل پسند نہیں۔ آج پھر تم لوگوں نے مجھے شکایت کا موقع دیا اور اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ کل سے میں بالکل بھی باری کا انتظار نہیں کروں گا اور جب میرا دل کرے گا میں کسی بھی جانور کو اٹھا کے کھا جاؤں گا۔ تو خرگوش نے کہا، میں لیٹ ہونے کی معافی چاہتا ہوں۔ میں وقت پر ہی گھر سے نکلا تھا، لیکن راستے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ آپ پہلے ہی اتنے زیادہ غصے میں ہیں، یہ بات سن کر تو آپ کا خون کھول اٹھے گا۔ شیر نے اس کی بات سن کر کہا کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی ہے، وہ فوراً اسے بات بتائے۔ تو خرگوش نے کہا،
मैं टाइम पर घर से निकला था ताकि टाइम पर पहुंच सकूं और आपके लुकमाए अजल बन सकूं। लेकिन कुछ यूं हुआ कि मैं आ रहा था कि रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिल गया। उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैंने उसे मना किया कि मैं अपने ही बादशाह की खुराक बनूंगा, मेरा बादशाह मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो उसने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की और कहा कि जाओ जाओ, बड़ा आया तुम्हारा बादशाह, वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर थोड़ी है। तो मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारा जो शेर है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और सारे जानवर उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। हमने वादा किया है कि हम जो है वो अपनी शेर की खुराक बनेंगे। लेकिन वो शेर ना माना और मेरे पीछे ही पड़ गया। मैंने उसे बहुत मना करने की कोशिश की, वो बहुत ही अजीब बुरी बातें कर रहा था। कह रहा था कि तुम्हारे शेर तो मेरी एक लात का भी नहीं है, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा और मेरी ताकत का तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़ा कर भागा हूँ, इसी वजह से लेट हूँ और लेट होने की माफ़ी चाहता हूँ। शेर उसकी बातें सुनकर गुस्से से गुड़ाने लगा। उससे रहा न गया और उसने खरगोश से कहा कि वो फ़ौरन उसे उस शेर के पास लेके जाए ताकि वो उसे अक्ल सिखा सके और उसे ऐसा सबक सिखाए कि उसकी अक्ल ठिकाने आए। खरगोश ने शेर से कहा कि वो जंगल की दूसरी तरफ है। चनांचे शेर ने न आओ देखा न ताओ और खरगोश के साथ चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए रास्ते में एक कुआं आता था। खरगोश उस शेर को उस कुएं के पास ले गया और उससे कहा कि आप इस कुएं के अंदर देखें तो दूसरा शेर वहाँ आपका इंतज़ार कर रहा है। जब शेर ने कुएं के अंदर झांका तो दूसरा शेर उसे पानी में वहाँ नज़र आया। शेर गुस्से से कुड़कुड़ाने लगा तो उसने देखा कि दूसरा शेर भी उसकी तरफ कुड़कुड़ा रहा है। शेर ने न आओ देखा न ताओ, न कुछ सोचा न समझा, फ़ौरन कुएं के अंदर छलांग लगा दी। जैसे ही उसने छलांग लगाई तो पानी में डूबने लगा। उसने काफ़ी हाथ पाँव मारने की कोशिश की ताकि वो पानी से निकल सके, लेकिन ना निकल सका और वहाँ पर ही हाथ पाँव मारते मारते दम तोड़ गया। खरगोश ये सारा मंजर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और खुशी खुशी वापस जंगल की तरफ गया। वहाँ पहुंचकर उसने सारे जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें ये खुशखबरी सुनाई। सारे जानवर बहुत ज़्यादा खुश हुए और दोबारा से हंसी खुशी उस जंगल में रहने लगे। प्यारे साथियों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें अक्ल से काम लेना चाहिए, बाजू के ज़ोर से नहीं बल्कि दिमाग, अक्ल के ज़ोर से हम फतह हासिल कर सकते हैं। अक्ल ही हमें हमारा मकाम दिला सकती है। आपने देखा कि कैसे उस खरगोश ने अपने अक्ल से तमाम जंगली जानवरों को उस खौफनाक और खूनख्वार शेर से बचा लिया।